کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 6 لے کر حاضر ہیں، اور آئیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، قرآنی معلومات انتخاب کیجئے، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. انشاءاللہ ان سیگمنٹس پر ہمارا یہ سلسلہ ہوگا. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ عز وجل مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائی بھی ہیں، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ ہمارے مجلس مدنی چینل الحمدللہ ہمارے درمیان ہیں. اور اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ 2 بیرون ملک کی ٹیمیں بھی ہیں انشاءاللہ عز وجل. ان سے بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ مجلس آئی ٹی والوں کے ساتھ کون سی ٹیم آج جائے گی. جی مجلس آئی ٹی والوں کے ساتھ یو کے اسلامی بھائی ہوں گے، اور مجلس مدنی چینل جس کے ذریعے آج یہ ذہنی آزمائش سلسلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یو کے اور ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی کیسی مدد کر سکتے ہیں. اب سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ، آئیے ہم اپنے مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائیوں کے بارے میں مدنی گلدستہ امید ہے تیار ہوگا. دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی مجلس کس طرح کام کرتی ہے اور یہ اسلامی بھائی کس طرح ہم تک پہنچے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم آئی ٹی کے کانفرنس مکتب میں ہم موجود ہیں، تو شعبہ ذمہ دار بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو آئیے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجلس آئی ٹی کس طرح کام کر رہی ہے. اس شعبے کے اندر بھی مزید شعبہ جات موجود ہیں. جیسے ہمارا سوشل کا ڈپارٹمنٹ اس میں کام کر رہا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بھی ہماری ویب ڈیولپمنٹ، موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، پھر ہمارا انفراسٹرکچر کی سپورٹ چل رہی ہوتی ہے، نیٹ ورک سپورٹ چل رہی ہوتی ہے، ہمارے لوکل سرورز ہیں، ہمارے ویب سرورز ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اب آگے آپ بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہے اپنا، کیونکہ الحمدللہ جو بھی سوشل پہ ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے اس کو شرعی تفتیش اور رہنمائی کے بعد ہی ہم اس کو مارکیٹ میں عوام کی طرف پہنچا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں یہ سننے کا مدنی پھول بھی ہے کہ تفتیش کے بعد ہی اسلامیہ کو دیے چیزیں فراہم کی جائیں. تو اسی طرح سے ہی یہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہی ہوتی ہے. نہ صرف وزٹ کر رہی ہوتی ہے بلکہ لاکھوں لاکھ بکس ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی، وہاں میڈیا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور الحمدللہ امیج گیلری سے امیجز ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں. آئی ٹی مجلس کے عربی شعبے میں ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس ٹیم کے ایک اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد بھائی، آپ آئی ٹی شعبے میں کیا کام کرتے ہیں؟ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں عربی شعبہ میں سے میرا تعلق ہے، اور اس میں عربی ویب سائٹ اور عربی سوشل نیٹ ورکس پر کام ہوتا ہے. اور میں عربی ویب سائٹ کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ میرے پاس ہے، اور اس پر جو بھی لٹریچر دیا جا رہا ہوتا ہے، ویڈیوز ہوتی ہیں، بکس ہوتی ہیں، تو وہ یہاں سے ہمارے تھرو جا رہی ہوتی ہیں. اور عربی ویب سائٹ کو ہی ہمارا فوکس ہے کہ ہم اس کو اہل عرب اور دنیا عرب میں اس کو معروف کروائیں. محمد ذاکر رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ آئی ٹی شعبے میں کام کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، کیا مصروفیات ہے آئی ٹی شعبے میں؟ الحمدللہ عز وجل ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کئی شعبہ جات ہیں جو ضمنی یہاں ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ہے ویب آپریشنز، جو کہ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے dawat-islami.net. اس کے علاوہ ہماری کئی اور ویب سائٹس ہیں، ان کے آپریشنز کو دیکھتا ہے اور ان پر مسلسل اپڈیٹس وغیرہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے آپریشنز میں یہ ہے کہ جو ہم روٹین ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل مدنی چینل پر چلنے والے سلسلے وہ ویب سائٹ پر ریگولرلی اپڈیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے المدینۃ العلمیہ، مجلس تراجم، ان کی طرف سے آنے والی بکس جو کتب ہیں وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم ویب سائٹ پر آن لائن کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر جو ہے نا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر یہ شیئر کی جاتی ہیں اور وہاں پہنچائی جاتی ہیں. تیسرے اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم تاثرات دیں گے.
جی میرا کام یہی ہے کہ ہمارے اتنے سارے شعبہ جات ہیں اور ان میں سے جن کے ہمارے یہ پیجز بنے ہوئے ہیں تو ان میں کہیں کوئی شہری قباحت نہ ہو، اور یہ دعوت اسلامی کا ایک منفرد ہی انداز ہے، چاہے وہ مدنی چینل کیوں نہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی سا بھی شعبہ ہے، تو اس میں یہ رکھا ہے کہ الحمدللہ اس میں مدنیوں کی کثرت ہے اور وہ مفتشین موجود ہوتے ہیں چاہے وہ انگلش میں ہوں، چاہے وہ عربی میں ہوں، چاہے وہ اردو میں ہوں، کسی بھی زبان میں ہوں تو مدنی موجود ہیں، وہ اس کی تفتیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ان 19 پیجوں پر کوئی مسٹیک نہ چلی جائے ہماری طرف سے، تو اس کو دیکھنے کے لیے الحمدللہ ان کے میں آڈٹ کرتا ہوں، اور ان تمام پیجوں کو مینیج کر کے رکھنے کے لیے ان تمام پیجز کے ذمہ داران سے میرا رابطہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو اس کو حل کیا جاتا ہے۔ آپ کی سلسلے کی تیاری ہے؟ جی الحمدللہ تیاری ہے اور بھرپور تیاری ہے۔ بھرپور تیاری ہے یہ تو اب پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بڑی خوبصورت بات پتہ چلی کہ آئی ٹی مجلس، حالانکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایک جدید شعبہ ہے، مگر وہاں بھی علماء کی ترکیب، تاکہ اس آئی ٹی کے پیجز پر بھی کسی ذریعے سے کوئی غیر شرعی بات نہ چلی جائے، کوئی شریعت کے منافی بات نہ چلی جائے، اس کو چیک کرنے کے لیے علماء کرام کی ترکیب رکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے دعوت اسلامی کا پیارا طریقہ۔ جناب مدنی چینل ویسے تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے گھر گھر میں، بلکہ یہ سلسلہ بھی مدنی چینل ہی آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اب خود مدنی چینل کی ٹیم آئی ہے آزمائش میں، ذہنی آزمائش سلسلہ پہنچانے والے اب آپ کے سامنے خود آ گئے ہیں۔ اب یہ 3 اسلامی بھائی اپنے شعبے میں کیا کیا خدمت سر انجام دیتے ہیں، مختصر سا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ یہ مدنی چینل کس طرح کام کر رہا ہے، اس میں کئی ڈپارٹس، کئی شعبہ جات بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ جو ذہنی آزمائش سیزن 6 میں شامل ہونے جا رہا ہے، یہ شعبہ کیا کام کرتا ہے، یہ شعبے کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، اور وہ شعبے کے 3 اسلامی بھائی کی کیا مصروفیات ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں مدنی چینل میں، آئیے ان کے بھی تاثرات لیتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، ہم اس وقت مدنی چینل میں موجود ہیں اور مدنی چینل کی ٹیم کے ایک اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد بھائی، آپ کی کیا مصروفیات ہیں مدنی چینل میں؟ میں مدنی چینل کے شعبہ امیر اہل سنت میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ یہاں پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو مذاکرے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، آڈیو بیان ہوتے ہیں، ان کی بنیادی طور پہ جو کریکشن ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کمی ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، یا امیر اہل سنت لائیو کے اندر یہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو ایڈٹ کر دیا جائے، تو اس مکمل بٹس کے اوپر کام کر کے حاجی اماد رکن شورا مدعی عالی کے مشورے سے اس کے اندر سے جو بھی تبدیلی کرنی ہوتی ہے وہ کر کے آگے ایڈٹ کے لیے دے دیا جاتا ہے، پھر وہ چیز فائنل ہو کر آن ایئر ہوتی ہے۔ بیسیکلی آپ کا کام تفتیش کرنا ہے، سلسلے ہے نا؟ جی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مکمل مذاکرے شروع سے لے کر آخر تک مکمل بغور دیکھے جاتے ہیں، وہ ذمہ داری الحمدللہ میری ہے، اور مکمل دیکھ کر اس کے مختلف پارٹس اور ان کو موضوعات دینا، مطلب یہ کہ گلدستے اور جی اس طرح جو بھی کے اس میں سے نکلتے ہیں، گلدستے ہوں، موضوعات ہوں، اور دیگر جو چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں سب الگ الگ کر دی، کسوٹی ہوتی ہے مدنی کسوٹی، ان کو الگ کر کے تو سب بنا کر آگے دے دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس پر کام کیا جاتا ہے۔ میرا کام مدنی چینل میں اکاؤنٹس کے حوالے سے، اکاؤنٹس میں تو اخراجات وغیرہ کے حوالے سے کام ہوتا ہے، اور ہمارے جیسے کہ کام بہت پھیلا ہوا ہے، بہت سے کام ہیں، او بی وین جاتی ہے، آؤٹ ڈور جدول ہوتے ہیں، ان کے اخراجات کو مینٹین کرنا، انڈور اخراجات ہوتے ہیں، پیٹی کیش کے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، تو ان تمام کو مینٹین کرنا، ہماری ضرورت کا جو بھی سامان پرچیز کیا جاتا ہے ان کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کو مینٹین رکھنا، اس کی فائلنگ کرنا، یہ تمام کام میرے ذمہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کہاں گھوم رہے ہیں باپو؟ کچھ پرچیزنگ کے لیے سامان لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اچھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 6 میں آپ بھی شامل ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو پھر آپ تو یہ پرچیزنگ کر رہے ہیں اور پھر یہ اس طرح گھوم رہے ہیں، تو پھر تیاری کب کریں گے؟ جب وقت میرا تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، تو آپ مطلب بھرپور تیاری ہے آپ کی؟ انشاءاللہ الحمدللہ۔ آپ پرچیزنگ میں کیا کرتے ہیں، آپ اپنے شعبے کے حوالے سے بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ الحمدللہ عز و جل، مدنی چینل کی جتنی اکوپمنٹ آتی ہیں، مجلس ہماری موجود ہے، پرچیز مجلس، تو وہ الحمدللہ جہاں جہاں سے مجھے بتاتے ہیں وہاں میری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اسلام پرچیزنگ کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہم کو ان کی ریکارڈنگ کے لیے عبدالحبیب بھائی یہ باہر آنا پڑا، کس طرح یہ پرچیزنگ کرتے ہو۔ آپ کی کیا نیت ہے ذہنی آزمائش میں آنے کے لیے؟ نیت تو ماشاءاللہ آپ اچھی آپ کر کے یہ آئیں گے، اگر مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ نیت کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس میں 2 نیتیں شامل ہیں، ایک تو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ ہو،
لوگوں کو شرعی مسائل اور دیگر مسائل وغیرہ معلوم ہو، اور دوسری نیت جو ہے حاضری ہے مدینہ کی نیت۔ اچھا دیکھنا یہ ہے باپو، ذہنی آزمائش میں آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مجلس IT سے، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مجھے کل بھی کسی ایک اسلامی، میں نے آج بھی دوپہر میں کہا تھا جدید سافٹ ویئر سے وابستہ مجلس ہے، اور مطلب وہ یہ لے کے آئیں گے، وہ یہ لے کے آئیں گے، تو میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ جو بھی لاتے ہیں یہ ان کا اپنا ہے، میں تو انشاءاللہ اپنے والدین کی دعائیں، دوستوں احباب کی، بھائیوں کی، بہنوں کی دعائیں لے کے آؤں گا۔ ہائے ہائے، کس کس کی دعائیں لے کر آئے ہیں۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، میں جب انہوں نے کہا نا کہ ان کو انٹرویو کرنے روڈ پہ جانا پڑا، تو اچھا ہم کو سلسلہ کرنے روڈ پہ نہیں جانا پڑا، یہ مہربانی ہے ان کی کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آ گئے ہیں۔ جناب اب مقابلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، دونوں طرف یقیناً تیاری بھی ہوگی، دعائیں بھی ہوں گی، تمنائیں بھی ہیں الحمدللہ عز و جل، اور شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے، پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ سوال ہے ہمارے مجلس IT کے اسلامی بھائیوں سے، کھانے میں مکھی کے گر جانے سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کئی اسلامی بھائی ایسے ناظرین ہوں گے جن کے کھانے میں گر جاتی ہوگی مکھی، تو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں اس پر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کھانے میں یا کھانے کی چیز میں گرتی ہے تو پہلے بیماری والا پر گراتی ہے، لہٰذا اسے پورا ہی ڈبو دیا کرو تاکہ وہ شفا والا پر بھی اس میں آ جائے اور اس میں بیماری دور ہو جائے۔ جی، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دینا چاہیے کہ ایک بازو میں بیماری، دوسرے بازو میں شفا ہے۔ وہ بیماری والا پر جو ہے وہ کھانے میں عموماً ڈالتی ہے، تو اگر پورا ڈبو دیں گے تو شفا والا پر بھی اندر چلا جائے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، جواب درست ہے۔ چلے کچھ تقسیم بھی کر لیتے ہیں، دائیں طرف والے ہمارے IT والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے مدنی چینل والوں کے ساتھ ہو جائیں، گھر میں بھی کچھ اس طرح کی تقسیم کر لیں، ہو سکے تو سوالات کے جوابات لکھتے بھی جائیے، انشاءاللہ بہت سارا علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے برکت کس طرح حاصل کی جاتی تھی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی سے صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ یوں اپنا عاشقانہ انداز اپناتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، اور جنہیں پانی نہ میسر ہوتا وہ ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے مس کر لیتا اور اپنے چہرے پر مل کے اپنے جسم پر مل لیا کرتے، اور بھی کچھ کرتے تھے اس پانی سے، اور اپنے بیمار بچوں سے اس کی شفا یابی کے لیے اور اسے پیتے بھی تھے، اور بیمار بچوں کو حصول برکت کے لیے اس میں سے پیتے، اپنے چہروں اور جسموں پر ملتے۔ جواب بالکل درست ہے۔ دیکھیں صحابہ کا طریقہ ہے تبرک لینا، الحمدللہ، اور یہ انداز صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کتنا پیارا۔ سوال نمبر 2 ہے IT مجلس سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عقل مند اور بے وقوف کی کیا پہچان ہے؟ زبردست دہرائی کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ جی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا فرمان بردار کر لے اور آخرت کے لیے عمل کرے، یعنی موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزو رکھے۔ جواب درست ہے۔ چلیں جناب، باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے، مال سے متعلق فرشتہ روزانہ کیا پکارتا ہے؟ ایک فرشتہ روزانہ عرش کے نیچے سے ندا کرتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ قلیل مال جو تجھے کافی ہو جائے اس کثیر مال سے بہتر ہے جو تجھے شر میں مبتلا کرے، سرکش بنا دے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اے ابن آدم، وہ قلیل مال جو تمہیں کفایت کرے، تھوڑا ہو مگر کفایت کر جائے، اس کثیر مال سے بہتر ہے جو تمہیں سرکش بنا دے۔ ہم آج کل مال زیادہ ہو جائے اس کی فکر کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ایسا نہ ہو کہ مال زیادہ ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں برکت والا مال عطا فرمائے۔ جواب درست ہے۔ سوال ہے IT والوں سے، عالم کی ڈھال کیا ہے اور کیوں ہے؟
جی، عالم کی ڈھال لا ادری ہے، کیونکہ وہ غلط مسئلہ بتا کر مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ مجنون ہے، اور لا ادری میں نہیں جانتا عالم کی ڈھال ہے، کیونکہ اگر اس نے غلط مسئلہ بتا دیا تو ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ جواب درست ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے جواب نہیں آتا ہوگا، مجھ سے شرعی مسئلہ کسی نے پوچھا ہے اور میں یہ کہہ دوں میں نہیں جانتا تو عزت خراب ہو جائے گی۔ فرمائیے عالم کی ڈھال ہے۔ غلط مسئلہ بتانا یہ بہت زیادہ شدید بڑی غلطی ہے، یوں سمجھیے۔ حدیث میں کثرت خوری کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ کفار کی۔ کفار کی صفت بتائی گئی۔ جواب بالکل درست ہے۔ تین سوال، تینوں صحیح جواب۔ یہاں والے کچھ لگتا ہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، کیا کہیں گے بھائی جواب میں؟ ایسا نہ کریں، ابھی تو مقابلہ شروع ہوا ہے، آپ کا جوش بتائے گا۔ سنا ہے باہر بھی اسلام پہ موجود ہیں، کوئی ایسا نعرہ باہر والے لگائیں کہ اندر آواز آ جائے بھائی۔ چلے جناب، سوال ہے ہمارے آئی ٹی والوں سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اچھا دوست کون ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اچھا دوست وہ ہے کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو تو وہ اس میں تمہاری مدد کرے، اور اگر تم اللہ کا ذکر بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ کیا بات ہے! تم اللہ کا ذکر کرو تو تمہاری مدد کرے، تم بھول جاؤ تو تمہیں یاد دلائے۔ اے کاش ایسے دوست میسر آ جائیں۔ جواب درست ہے۔ آج عموماً ایسے دوست تلاش کیے جاتے ہیں جو برائی کے کام یاد دلاتے ہیں۔ اچھا دوست وہ ہے جو ذکر اللہ یاد دلائے۔ کہتے ہیں نا دوست وہ اچھا جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ایسے دوستوں کی تلاش کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول میں دوست بنائیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو نظر کو تیز کرتی ہیں؟ قبلہ رو بیٹھنا، سبزے کی طرف دیکھنا، رات میں سوتے وقت سرما لگانا۔ چوتھی چیز بتائیے۔ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے۔ 4 میں سے آپ 3 بتا سکے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو نظر کو تیز کرتی ہیں؟ غور سے سن لیں ناظرین۔ قبلہ رو بیٹھنا، رات کو سوتے وقت سرما لگانا، سبزے کی طرف دیکھنا اور لباس صاف ستھرا رکھنا۔ 1 نمبر غالباً ہم آپ کو دے سکیں گے۔ جی 1 نمبر انہیں دے دیا جائے۔ باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی۔ بتائیے مرد کا سنت کفن کیا ہے؟ آپ جب چاہیں تو اپنے وقت میں بیرون ملک سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ جی، مرد کا کفن سنت ازار، لفافہ اور قمیص 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے کہا 3 چیزیں ہیں۔ شاید یو کے اسلام پہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ بتائیں کہ مرد کا سنت کفن کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں بتا رہے ہیں۔ صحیح بتایا انہوں نے، یہ 3 چیزیں ہیں، ازار، قمیص اور لفافہ۔ لفافہ، ازار اور قمیص۔ جواب بالکل درست ہے جناب، غلطی کوئی نہیں کی ہے ابھی تک آئی ٹی والوں نے۔ بتائیے جناب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے امامہ شریف، جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک ہے بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر۔ جواب درست ہے۔ کم از کم ناظرین جمعہ کے دن امامہ پہننے کی تو نیت کر ہی لیجئے کہ نماز جمعہ امامے کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جی، انبیاء کی تعداد معین پر ایمان رکھنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس میں خبریں مختلف ہیں کہ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ جواب درست ہے۔ ایک پرٹیکولر تعداد کو معین کر لینا، فکس کر لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ کہا کہ جناب 1,24,000 پیغمبر ہی تھے تو اب اگر اس میں کچھ کم تھے
تو غیر نبی کو نبی ماننا ہو گیا، اور کچھ زیادہ تھے تو جو نبی تھے ان کو نبی نہ ماننا ہو گیا. تو اللہ عز و جل کے جتنے نبی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے. اس سے پہلے کہ ہم ایک سوال آپ سے پہلے کر لیں اور پھر ناظرین کی طرف چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس دن آپ نے اس خواب کو پہچان لیا تھا، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. بیسیکلی عرفہ کے معنی ہے، میننگز ہے پہچاننے کا دن. آپ نے یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، یہ اس دن پہچان لیا، گویا یقین کیا، اس لیے اس کو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اور سبحان اللہ یہی وہ یوم عرفہ ہوتا ہے جس دن حج بھی ہوتا ہے. جواب ان کا درست ہے. 1 نمبر سے پیچھے ہیں مدنی چینل والے. اب جناب یہاں موجود ناظرین سے ایک سوال کرتے ہیں، حاضرین سے سوال بھی کرتے ہیں. اچھا سوال آپ سے کرنا ہے مجھے، اور تھوڑا سا مشکل سوال کرنا ہے. جواب دیں گے آپ؟ چلیں جناب دیکھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ایک سوال کریں گے مشکل اور ایک سوال کریں گے آسان. باپو کیا تحفہ دیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل ایک نئی پروڈکٹ، یعنی ہے تو بہت پرانی، یعنی سی ڈیز آج ہم جو ہے وہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ لانچ کر رہے ہیں. تو تلاوت اور ترجمہ قرآن کی انشاءاللہ VCD جس کا ہدیہ 50 روپے ہے وہ، اور عیون الحکایت کی دوسری جلد بھی تحفے میں پیش کریں گے، جس میں دلچسپ واقعہ ہے کہ آدمی خرگوش کیسے بنا، اور بہت سارے دلچسپ واقعات ہیں. انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا اور خوب. اس کا ہدیہ جو ہے وہ 165 روپے ہے. اچھا یہ جو آپ نے میرا خیال ہے DVD یا VCD فرمائی، یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ آڈیو CD ہے قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ترجمے پر. جی سوال یہ ہے سب سے پہلا زلزلہ کب آیا تھا؟ دنیا میں سب سے پہلا زلزلہ کب آیا تھا؟ ارے اتنا مشکل ہو گیا سوال؟ اشارہ دے دوں ایک. اچھا ہاں وہ کب آیا تھا؟ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس کے بعد زلزلہ آیا تھا، اور وہ واقعہ ایسا تھا جو اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ تھا. جی جی نہیں غلطی ہے، یہ غلط جواب ہے. قافلہ مجلس والے تیار رہیں جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جب دنیا میں پہلا زلزلہ آیا. جواب درست ہے. سوچیں یہ کتنا برا عمل ہے قتل کرنا، کہ جب زمین پر پہلا قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس وقت زلزلہ آیا. اللہ تعالی ہم سب کو قتل و غارت گری سے محفوظ فرمائے. اب ایک اور سوال جو تھوڑا سا آسان ہے. آپ نے یہ بتانا ہے سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ کیا تحفہ دیں گے باپو؟ انشاءاللہ عز و جل یہ ایک آڈیو CD میرے رسول کے والد پیارے عبداللہ، جس میں بہت ساری منقبتیں ہیں. 50 روپے ہدیہ اور عیون الحکایت کی پہلی جلد انشاءاللہ تحفہ سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جناب ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے بھی سوالات کے جوابات ہو گئے. کچھ تاثرات آپ کے پاس ہوں گے باپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز الاولیاء سے اسلامی کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی سلسلے کے اختتام پر مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھا دیا کیجیے انشاءاللہ. UK کے اسلامی کہتے ہیں کہ ویڈیو سوالات بھی لے لیا کریں، یا ویڈیو جوابات بھی اگر مطلب سلسلے میں شامل کریں. سلسلہ ذہنی آزمائش سجانے میں جن اسلامی بھائیوں کی محنت، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. عبدالحبیب بھائی ایک اسلامی بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ سلسلہ جلدی ختم کر رہے ہیں، برائے کرم ایسا مت کریں. جلدی ختم کر رہے ہیں؟ اچھا کہیں تو شکوہ آ رہا ہے کہ سلسلہ بہت لیٹ ختم. وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اصل میں چینل پہ نا ماشاءاللہ. چلیں اس کے بعد کوئی دوسرا ریکارڈڈ سلسلہ دیکھ لیا کریں. جی سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے. ایک مشورہ دے رہے ہیں عبدالحبیب بھائی. میرا سوال یہ ہے مشورتاً کہ کسی رکن شورا کو بلائیں تو ان کا مختصر تعارف بھی کروا دیں. مثلاً رکن شورا اظہر بھائی کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے ذمے کون سا شعبہ یا ملک ہے؟
ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا مشورہ ہے, یہ بھی اچھا مشورہ ہے, بہت اچھا مشورہ ہے, نوٹ کر لیا عبدالحبیب بھائی نے بھی. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا جا رہا ہے, علم دین کا کثیر خزانہ حاصل ہو رہا ہے عامر اتاری باول مدینہ سے. ہم بہت پرجوش ہیں, یہاں تک کہ ریپیٹ سلسلہ بھی مکمل دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سلسلے کے لیے محنت کرنے والے ہر فرد کو مدینہ دکھائے. اور کامران اتاری جو کہتے ہیں کہ جو ٹیم سیدھی سائٹ پر ہو اسکور بورڈ میں بھی اسے سیدھی سائٹ پر ہی دکھایا کریں. جناب ماشاءاللہ, یہ دیکھیں یہ کیسے کیسے نوٹ کرتے ہیں مشورے, اور ہماری مجلس کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. اور میں یہی چاہتا ہوں, تعریف کے میسیجز میں نے آج عرض بھی کیا ہے کہ وہ تھوڑے کم کر دیں بلکہ ختم ہی کر دیں. جو مشوروں کے میسیجز ہوں اور جس سے ہمارے سلسلے میں اور خوبصورتی پیدا ہو سکے, آپ کو اچھا سیگمنٹ بتانا چاہیں تو ہمیں بتائیں, انشاءاللہ ہم سدھرنا چاہتے ہیں, ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں, ہمیں آپ کے مشوروں کی ضرورت رہا کرتی ہے. جناب واپس آتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف, اور اب سوال ہے اور یہ 7واں سوال ہے, حدیث مبارکہ میں سب سے بہتر شہید کسے قرار دیا گیا؟ حدیث پاک میں سب سے بہتر شہید سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا, اور ان کے بعد وہ شخص جو حاکم کے سامنے اللہ عز و جل کی فرمانی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور اس پر وہ نافرمانی سے منع کرے, اس پر وہ قتل کر دیا جائے. آپ نے کہا سب سے بہتر شہید حمزہ بن عبد المطلب کو قرار دیا گیا, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں کوئی موجود اسلام میں بتائیں گے سب سے بہتر شہید کسے قرار دیا گیا؟ انہوں نے جو جواب دیا ہے سب سے بہتر شہید کسے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بھی کہا سب سے بہتر شہید سیدنا حمزہ, اور بڑی خوبصورت بات آگے کہی کہ پھر وہ شخص جو حاکم کے پاس کھڑا ہو کر اسے اللہ عز و جل کی فرما برداری کا حکم دے اور نافرمانی سے منع کرے, اس پر وہ اسے قتل کر دے, یعنی حاکم قتل کر دے, یہ شہید بھی بہترین شہید قرار دیا گیا. جواب ان کا بھی درست ہے اور آپ کا بھی درست ہے. چلے تحفہ دے دے بھائی نے ان کو نماز کے احکام VCD بھی, اور انشاءاللہ نماز کے احکام کی کتاب. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حلال روزی کی فضیلت سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان عالی شان ہے؟ جواب نہ آتا ہو تو UK سے بھی مدد لے سکتے ہیں. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلال روزی بعض وہ گناہ ہوتے ہیں انسان کے کہ جو اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ اسے حلال روزی کمانے میں جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں, ان مشکلات کے سبب وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں, غور کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین, جن کا کفارہ نہ نماز ہے, نہ روزے, نہ حج, نہ عمرہ, بلکہ ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہیں. بعض اوقات لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, حلال روزی کما رہے ہوتے ہیں, بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں. یاد رکھیں جو معاش کی پریشانیاں ہیں, اور اگر حلال کما رہے ہیں تو یہ معاش کی پریشانیاں بھی کئی گناہوں کا کفارہ ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جناب, اب 3 وہ سوالات ہیں جو آپ کے سلیبس میں نہیں, مگر 3 آپشن بھی ساتھ دیے جائیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کس دن عطا کی گئی؟ 3 آپشن ہیں, سوموار یعنی پیر کے دن, جمعرات یا جمعہ کے دن. چاہیں تو مدد لے لیں, چاہیں تو سوال کا جواب دے دیں. پیر کے دن عطا کی گئی. آپ نے کہا پیر کے دن, اور جواب بالکل درست ہے. جناب سوال ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے, اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ 3 آپشن ہیں, بدھ, جمعرات یا پیر. چاہیں تو آپشن لے لیں, چاہیں تو جواب دے دیں. آپ کے ساتھ ایک بیرون ملک کی ٹیم بھی موجود ہے. جی بدھ کے دن. آپ نے کہا بدھ کے دن. اللہ 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 اللہ. بہرحال جواب چونکہ آپ دے چکے ہیں, آپ نے آپشن نہیں لیا, پھر بھی ہم بیرون ملک والوں سے پوچھتے ہیں, اگر آپ سے سوال کیا جاتا کہ جنات کس دن پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا کیا؟ جمعرات کے دن. آپ نے کہا جمعرات کے دن. اگر آپ UK والوں سے مدد لے لیتے تو آپ کا جواب درست ہو جاتا, جمعرات کے دن پیدا کیا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے IT والوں سے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حمیرہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کن کو فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے آپشن بھی نہیں لیا، پھر بھی جواب درست دے دیا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ بتائیے روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ آپشن 3 ہیں، 1 فرشتہ، 3 یا 4، اور چاہیں تو آپ آپشن بھی لے سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپشن لے لیں، چاہیں تو جواب دے دیں۔ ایک۔ آپ نے کہا 1۔ اگر یو کے والوں سے یہ سوال کیا جاتا تو کیا جواب دیتے؟ 1۔ ٹھیک ہے جناب، آپ دونوں نے کہا 1 اور دونوں کا جواب بالکل غلط ہے۔ 4 فرشتے ہیں، روح قبض کرنے والے 4 فرشتے ہیں، اور یہ صحیح جواب قوم جنات اور امیر اہل سنت رسالہ میں بھی موجود ہے۔ جی 4 اس طرح، یہ بھی سن لیجئے کہ ملک الموت انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، 1 فرشتہ جنوں کی روح قبض کرتا ہے، 1 فرشتہ شیاطین کی، جبکہ 1 فرشتہ پرندوں، وحشیوں، درندوں، مچھلیوں اور چونٹیوں کو وفات دینے پر مامور ہے۔ تو یہ سوال ذرا یہ تھا کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے؟ انسانوں کی روح قبض کرنے والے نہیں۔ جناب ٹوسٹ آیا تھا، جواب نہیں دے سکے۔ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ 3 آپشن ہیں، حضرت حنظلہ، حضرت علی، سیدنا سلمان فارسی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی حضرت اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے۔ آخری سوال ہمارے مدنی چینل والوں سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت سورہ رحمان میں کتنی بار آئی ہے؟ آپشن 3 ہیں، 31 بار، 30 بار یا 34 بار۔ جناب ٹپیکل کوئسچن ہے، جواب دے پاتے ہیں یا نہیں؟ چاہیں تو آپشن لے لیجئے، شاید وہاں کوئی حافظ ہو، خیر حافظ نے بھی گن کے رکھا ہو، ضروری نہیں ہے۔ 31، 34 اور 30، جلدی کیجئے۔ آپشن۔ جی جناب یو کے والے بتائیں، یہاں والے نہیں بتائیں گے، فوراً جواب دینا ہوگا۔ 30 بار۔ اللہ اللہ، یو کے والے بھی ساتھ نہیں دے پا رہے، قسمت بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ یہاں بتائیں کوئی اسلامی بھائی کیا صحیح ہے؟ بیٹھ جائے بیٹھ جائے۔ جی آپ بتائیں۔ سیدھے ہاتھ سے مائک لیجئے۔ جی السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال دہرانا۔ کیا بات ہے، آپ کی ہاتھ آپ نے اٹھا لیا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں کتنی بار آیا ہے؟ 3 آپشن ہیں، 31 بار، 30 بار یا 34 بار۔ 34 بار۔ ٹھیک ہے، آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ اب جب 2 غلط ہو گئے تو جواب 31 بار ہے، تو آپ بیٹھ جائیں باقی اسلامی بھائی۔ 31 بار درست جواب ہے، اور غلطی ہو گئی ہے 31 ٹائم یہ آیت مبارکہ سورہ رحمان میں آئی ہے۔ جناب اب چلتے ہیں ہمارے سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، اور اچھا خاصا لگتا ہے فرق پڑ گیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مجلس مدنی چینل اور مجلس آئی ٹی کے درمیان کتنے نمبر کا فرق ہو گیا ہے۔ جی اللہ، 13 نمبر ہیں مجلس مدنی چینل کے، اور آئی ٹی والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، 20 کے 20 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ فرق بڑھ گیا ہے لیکن موقع پھر بھی ملتا ہے۔ جناب اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ شعر مکمل کیجئے میں 5 اشعار آپ سے پوچھے جائیں گے، اور شروع کرتے ہیں آئی ٹی والوں سے۔ پہلا شعر ہے، پہلا مصرع کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ چاہیں تو آپشن یوز کر سکیں گے۔ دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں۔ مجھے سبز گنبد
ٹائم آپ کا ختم بھی ہو گیا ہے اور آپ شعر بھی غلط پڑھ رہے ہیں. جی دیکھیں کوئی اور سناتے ہیں وہاں پر. جناب راہ سنت پہ چلا دے. نہیں، اب آپ کو بھی لیٹ ہو گیا اور آپ نے بھی غلط شعر پڑھ دیا. وہاں بھی کوئی قافلہ مجلس ہونی چاہیے جو ڈائریکٹ آپ سب کو لے جائے. جناب ارے راشد بھائی سنائیں گے. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. جواب درست ہے. ہمارے راشد بھائی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں بھی ہوتے ہیں، ان کو آپشن دے دیجئے جو بھی کتاب لینا چاہیں یہاں سے لے لیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور وی سی ڈی ان کو لوگ کیا کہیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان. سبحان اللہ. 60 روپے ہدیہ پر. ویسے آپ طلب کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے. اپنی الفت کی میں پلا یا رب، اس شعر کو کمپلیٹ کیجئے. اپنی الفت کی میں پلا یا رب. چاہیں تو یو کے جا سکتے ہیں، ویزا نہیں لینا پڑے گا. جناب یو کے والو یہ شعر کمپلیٹ کیجئے. اپنی الفت کی میں پلا یا رب. پہلا مصرع سنائیں گے. لا چشم تر اور قلب مضطر دے، اپنی الفت کی میں پلا یا رب. غلطی ہو گئی ہے. امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ. اگلا پڑھیں اس کا. نفس کی خاطر کسی سے دل میں آئے نہ میرے بیر. نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہو نہ بیر. جواب درست ہے. دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں. دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں. دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں. تو مکہ مدینہ دکھایا الہی. تو مکہ مدینہ دکھایا الہی. جواب درست ہے. یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا. یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا. شعر مکمل کیجیے. دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول. دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول. جواب یہ بھی درست ہے. امت کو خدا یا راہ سنت پہ چلا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا. امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے. جواب بالکل درست ہے. لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر. لاکھوں گردے مزار پھرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت شعر امام اہل سنت کا. جناب بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی. سیکنڈز باقی ہیں، شعر درست کر لیجئے. غلطی کر دی آپ. بازار عمل
سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. جی بالکل جواب درست آخر میں آخری سیکنڈ میں کر دیا ہے، اور شعر آپ نے چونکہ سیکنڈز ختم ہونے سے پہلے شروع کر دیا تھا، ورنہ ہم آپ کا یہ جواب نہ مانتے. جواب درست ہے. جناب آخری سوال ہے، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر. واٹ اے بیوٹیفل کپلیٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتے ہیں نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتے ہیں نظر. ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بار. سبحان اللہ. جواب درست ہے. وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی کے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. جواب یہ بھی درست ہے. جناب نمبر 7 نمبر کا غالباً گیپ برقرار ہے، اور وہ گیپ ختم کرنا ہے مدنی چینل مجلس کو اگر مقابلے میں واپس آنا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ مقابلہ کس طرح آگے جا رہا ہے. جی 28 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے، 21 نمبر ہیں مجلس مدنی چینل کے، اور اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ قرآنی معلومات. پہلا سوال ہماری مجلس آئی ٹی سے، وہ کون سی سورتیں ہیں جن کے نام انبیاء اور رسل کے ناموں پر رکھے گئے ہیں؟ جی وہ 8 صورتیں ہیں: ہود، یونس، یوسف، ابراہیم، محمد، مزمل، مدثر. ایک رہ گئی. ہود، یونس، یوسف، ابراہیم، محمد، مزمل، مدثر. ایک رہ گئی. نوح. نوح. جناب 8 صورتوں کے نام درست بتا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114. 114 صورتیں ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. کس صورت کو قرآن کا دل کہا گیا؟ سورہ یاسین کو. سورہ یاسین کو. جواب یہ بھی درست ہے. پہلا سجدہ قرآن کریم کے کون سے پارے میں ہے؟ 9واں پارہ سورہ اعراف. 9ویں پارے کی سورہ الاعراف میں. جواب یہ بھی درست ہے. جناب وہ کون سی جگہ ہے جہاں نزول قرآن سب سے پہلے ہوا؟ غار ہیرا. کس شہر میں ہے؟ مکہ شریف میں غار مکہ ہیرا. مکرمہ غار ہیرا. جواب یہ بھی درست ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کو ربع قرآن یعنی 1/4 قرآن کہا گیا؟ سورہ کافرون. سورہ کافرون کو ربع قرآن یعنی 1/4 کوارٹر قرآن کہا گیا. جواب یہ بھی درست ہے. کوئی غلطی نہیں کی. قرآنی معلومات کا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ملی. ایک بار پھر ہمیں اسکور بورڈ کی طرف جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہمارا یہ سلسلہ کس طرح جا رہا ہے. اور اگلا سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہے جو مقابلے میں اور فرق بھی لا سکتا ہے اور فرق کو مٹا بھی سکتا ہے. انتخاب کیجیے ہمارا راؤنڈ ہوگا، مگر دیکھتے ہیں پہلے اسکور بورڈ. جی جناب 34 نمبر ہیں ہمارے مجلس آئی ٹی والوں کے، 27 نمبر ہیں مجلس مدنی چینل والوں کے. 7 نمبر کا فرق جو پہلے راؤنڈ میں پڑ گیا تھا وہ 7 ہی چل رہا ہے. آئیے چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی 4 نمبر ہیں. تمنا کیا ہے؟ کیا آ جائے تو آسانی ہو جائے گی؟ انشاءاللہ جو بھی آ جائے. اچھا مائک پر کہیے. انشاءاللہ جو بھی آ جائے
فابیہا باپا کا دیدار ہو جائے تو کیا سما بات ہے فابیہا. مدینہ کی. چلیں بھائی سما فبیہا نئی اصطلاح بھی ملی ہے. چلیں جناب 4 نمبر دکھائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ کون سا نمبر جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. جی نمبر 1. ایک نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ فقہی پہیلیاں. خیر ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی ہیں اس میں, مگر فقہی پہیلیاں آسان نہیں ہوتی, تھوڑا مشکل سوال ہوا کرتا ہے. غور کریں گے تو امید ہے کہ جواب آ جائے گا. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا, دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. چاہیں تو آپ یو کے والوں سے بھی مدد لے سکیں گے. سوال نمبر 1, قسم کھائی کہ روزہ نہیں رکھے گا, پھر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا مگر قسم ٹوٹ گئی, اس مسئلے کی کیا صورت ہے؟ روزہ رکھنے کی نیت کر لی تھی, پھر درمیان میں توڑ دیا. روزہ رکھنا اس میں نہیں شمار ہوگا لیکن قسم ٹوٹ جائے گی. جی آپ نے کہا روزہ رکھنے کی نیت کر لی, حالانکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے تھوڑی دیر بعد توڑ دیا. جی تو اس صورت میں اگرچہ ایک دن بھی روزہ نہیں رکھا مگر قسم ٹوٹ گئی. آپ نے نیت کہا اور یہاں رکھنا مراد ہے. بہرحال پھر بھی مجلس کیا کہے گی اس بارے میں؟ اچھا رکھ بھی لیا کہا انہوں نے. اچھا آپ نے یہ بھی کہا تھا نیت کی اور رکھ لی. توڑا تو رکھنے کے بعد ہی توڑا جائے گا نا. جی جناب, تو جناب جواب درست مانا جائے گا. ان کا جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ. چلیں جناب اگلا سوال جو 2 نمبر کا ہے, کس صورت میں مالدار مالک نصاب پر قربانی واجب نہیں؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں مالدار مالک نصاب پر قربانی واجب نہیں؟ مالدار بھی ہے پھر بھی قربانی نہیں. ارے بھائی یہ کیسی صورت ہے؟ جی مالدار ہے, اس کے صاحب نصاب بھی ہے, لیکن وہ اس وقت سفر میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں. مسافر ہونے کی صورت میں قربانی واجب نہیں, کیونکہ وجوب قربانی کے لیے مقیم ہونا شرط ہے. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ, فقہی پہیلیوں میں بھی سارے نمبر لے گئے جناب. باری ہے اب مدنی چینل والوں کی, انتخاب کیجئے میں 4 نمبر دکھائے جائیں. جناب 4 نمبر میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 3 نمبر. جی 3 نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے ہمارے مدنی چینل والوں کے لیے؟ مدنی چینل کی مجلس اس وقت شدید آزمائش میں ہے, سلسلہ ذہنی آزمائش میں. فقہی پہیلیاں. چلیں جناب آج دونوں طرف ہے مقابلہ برابر کا. بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کیا مگر اس کے باوجود اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے جناب. 3 نمبر کا سوال ہے. ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر. سوال دوبارہ دہرائیں. بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کر دیا پھر بھی کھانا حلال ہو, جانور کا گوشت کھانا حلال ہے, تو وہ مسلمان ہے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا. جی جناب بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کر دیا, اس صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. جواب درست ہے. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑے گا تو جناب وہ کھانا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا, وہ گوشت حرام ہو جائے گا. بھول کر اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی شریعت نے اجازت دی. جناب اگلا سوال 2 نمبر کا, کوشش کیجئے یہ بھی جواب درست دے دیں. وہ کون سا گوشت ہے؟ جناب کمال ہے, دونوں جانور اور گوشت والے سوال آ گئے آپ کے پاس. کہ جو سنی صحیح العقیدہ غیر محرم کا تسمیہ کے ساتھ ذبیحہ ہے مگر اس گوشت کا کھانا حرام ہے. یعنی تکبیر بھی پڑی ہے, سنی بھی ہے, صحیح العقیدہ بھی ہے اور ذبیح بھی ذبح بھی ٹھیک ہوا ہے, پھر بھی وہ گوشت کھانا حرام ہے. اس کی کیا وہ کیسا گوشت ہے؟ وہ ایسا گوشت جو غصب کیا گیا ہو جانور, اور اس جانور کا گوشت جو چوری یا غصب کا ہو اور معلوم ہو کہ یہ صحیح ذبح ہو, اس کا گوشت کھانا حرام ہے. جناب غصب کا گوشت فرما رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ جو میرے پاس لکھا ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن کئی سوالات کے دوسرے جوابات بھی بنتے ہیں.
ہماری مجلس کچھ غور کر رہی ہے. میرے پاس جو جواب لکھا ہے وہ کچھ اور ہے البتہ. جی غصب کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، حالانکہ وہ صحیح ذبح ہو، غیر محرم یعنی احرام والا بھی نہیں ہے، اور وہ جناب تسمیہ بھی اس نے پڑھی ہے، تکبیر بھی پڑھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن اب یہ غصب والا گوشت ہے تو یہ بھی حرام ہے. ایک اور صورت بھی ہے، جو گوشت سڑ کر بدبودار ہو گیا اس کا کھانا بھی حرام ہے. جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے جناب. آخر کنارے بڑی مشکل سے گاڑی لگی ہے، لیکن وہ 7 نمبر کہیں کھو گئے ہیں جو کہیں سے لانے ہیں، لیکن مقابلہ جو ہے وہ اب 2 سیگمنٹ باقی ہیں. آج ہمارے سلسلے میں ایک اور ٹوسٹ ہے، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. آپ بیٹا یہ مائک لے کر ذرا کارڈلیس مائک دے دیجیے گا جی. ہاں یہ آپ ذرا مائک ان کو دے دیں جی. ہاں یہ میرے پاس ہے نا مائک، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. ناظرین ذرا غور سے دیکھنا ہے، آج آپ کے لیے بھی ایک امتحان ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عامر اتاری. چلیں ایک اور اسلام بھائی یہاں موجود ہے، ذرا آپ بھی آئیے یہاں پر. سلام. ایک اسلامی بھائی اور ہیں ہمارے پاس، ایک عامر بھائی ہیں ہمارے پاس، اور ایک اور اسلامی بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بابر اتاری. چلیں بھائی یہ بابر بھائی اور عامر بھائی کو ذرا برابر میں کھڑا کریں، اور اب ناظرین ذرا پہچانے بھائی کہ ان دونوں میں کون بابر ہیں اور کون عامر ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جناب؟ آپ ایسا کریں کہ دونوں وہاں جائیں، دونوں اندر جائیں، دونوں اندر چلے جائیں. چلیں اندر آ جائیں. اب یہ آئی ٹی والوں اگر کوئی دوسرا آ کے بیٹھ جائے تو میں بھی پہچان نہیں پاؤں گا. اچھا اب چادریں وغیرہ بھی آپ چاہیں جو تبدیلی کرنا چاہیں کر کے ذرا تھوڑی دیر میں واپس. اس کے نمبر الگ ملیں گے؟ ہاں اس کے نمبر تو کچھ نہیں ملیں گے. نمبر ایسا نہ وہ بابر بھائی جواب بھی نہ دینا جانتے ہوں. آپ نے تیاری عامر بھائی سے کروائی ہے. اب آپ سے پوچھوں گا جتنے یہاں موجود ہیں نا اسلام بھائی، آپ نے بتانا ہے کہ کون بابر بھائی ہیں اور کون عامر بھائی ہیں. ٹھیک ہے چلیں چلیں آ رہے ہیں واپس جی. چلیں جناب آ جائیں جی جی کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی جواب شروع کرنے سے پہلے جی کو بولتے ہیں، کیا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سے سوال ہے، اب ہر سوال کے جواب میں جی کیوں بولتے ہیں؟ یہ پچھلی بار بھی مجھ سے سوال ہوا تھا کہ میں جی کیوں بولتا ہوں، اور اس کا میں جواب عرض کر چکا ہوں. ہر سال دینا پڑے گا لگتا ہے آپ کو جواب. کہ جب آپ سوال ارشاد فرماتے ہیں تو ہم لوگ مشورے میں لگ جاتے ہیں، اس دوران آپ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں آڈینس سے، تو اب ڈائریکٹ کودنا اچھا نہیں لگتا. اچھا تو جی کہہ کے کودتے ہیں آپ؟ جی کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سوال کا جواب عرض کرتے ہیں. جناب تو امید ہے کہ یہ جی کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. جناب اب یہ کون بھائی ہیں، ان کا نام بتائیں. کون بتائے گا؟ ہاں مل کے بتائیں، مل کے. اچھا آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد بابر اتاری. بابر بھائی جواب چلیں درست ہے. اچھا ان کے ساتھ کون تھے؟ بابر تھے عامر تھے؟ عامر بھائی چاہیے بابر بھائی چاہیے؟ عامر بھائی چاہیے. سب چینل والے اسلامی بھائی ہیں تو بآسانی پہچان رہے ہیں شاید اس وجہ سے. ہاں جناب یہ ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے کہ دونوں بھائی بہت زیادہ کلوز ہیں، ہم شکل بھی ہیں، اور دونوں مدنی ماحول میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو خوشیاں عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے. ہمارے پاس آئے ہمارے مہمان، تو انہیں کوئی کون سی کتاب آپ جناب بتائیں پسند کریں گے؟ کوئی بھی ایک کتاب آپ چاہیں، اگر آپ کو کہیں اس میں سے لے لیں جو آپ پسند کرنا چاہیں. فیضان سنت. فیضان سنت چلے ماشاءاللہ. آئیے آپ کو تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ سے فیضان سنت 400 روپیہ ہدیہ پر خریدی جا تو سکتی میرا ہے. خیال ہے انگلش میں ہمارے پاس یہاں پر نا. یہاں پر اچھا ہاں فیضان سنت ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ. تشریف آئیں، باقی سارے اسلامی بھائی آ جائیں. اب کبھی آئی ٹی یہ چینل والے تبدیل کرنا چاہیں تو کر لیں گے، تو ہم پھنس جائیں گے. ایسا کرنا نہیں ہے بھائی. چلے آ جائیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے. مدنی منیاں آئیں گے، اور یہ منچ کے یہاں بیٹھیں گے، کافی سارے ہیں نا. آئیے اور یہاں بیٹھیں گے اس طرف رخ کر کے. ہاں شاباش، یہاں بیٹھ جائیں سارے، یا نیچے بیٹھ جائیں تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. شاباش. مدینہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اوپر آ جائیں بیٹا. چلیں باپو اوپر آ جائیں. چلیں یہیں بیٹھ جائیں. کال دیجیے بھائی ذرا، کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جی ریاض. آپ کا سلسلہ ذہنی ازمائش بہت اچھا ہے. آپ کے جتنے بھی سلسلے مدنی چینل پر چلتے ہیں ہمارے لیے بہت اچھے ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کے سرور اور نور ہیں. آپ حاجی حبیب بھائی، آپ سے گزارش یہ ہے، مدنی التجا کی مشورہ یہ ہے کہ آپ استاد ہوگے، بڑے بڑے مفتی ہوگے، نگران شورا ہوگے، آپ ان کا بھی ذہنی ازمائش کا پروگرام رکھیں.
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مدنی چینل کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ان کی بڑی محنت ہوتی ہے, بھرپور محنت کرتے ہیں, بھرپور کوشش کرتے ہیں, اور سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ملک پاکستان کو بھی سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے, پاپا جان کی بھی عمر دراز کرے, ان کے بچوں کی بھی عمر دراز کرے. دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے سلام پیش کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو بڑا اچھا آپ کا میسج جا رہا تھا دعاؤں والا, پھر آپ نے خود مجھے آزمائش میں ڈالنے والا کام کر دیا. میں مفتیان کرام کی ذہنی آزمائش کروں, ایسا کیوں کروانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے, ان کے ذریعے تو ہمیں علم دین پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ, علماء اور ہمارے جتنے مبلغین ہیں. بہرحال ان سلسلوں کے اندر بھی کئی مدنی اسلام بھائی الحمدللہ ہوتے ہیں. کچھ کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. جی کلام سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ایک اور نعت خواں بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس, صدیق بھائی بھی نظر آ رہے ہیں. آئیے صدیق بھائی آپ بھی منچ پہ آ جائیں انشاءاللہ, آپ سے بھی کچھ اشعار سنیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. اور وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے. خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. اور موت اب تو غربت خضرا کے سائے میں ملے. موت اب تو غربت خضرا کے سائے میں ملے. کب تک آقا کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے. ہم بلوائیں گے آقا بلوائیں گے. طیبہ ہمیں بلوائیں گے. اے خوشا تقدیر سے
رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، اور روتے روتے گرے پڑیں گے انہیں کے قدموں میں وہاں، روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے، روز محشر شافع محشر نظر جب اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ حشر میں کیسے سنبھالو گاؤں میں اپنے آپ کو، عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے، آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے، ہائے اب کی بار بھی عطار جو زندہ بچے، ہائے اب کی بار بھی عطار جو زندہ بچے، پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئیں گے، پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح مدینے کی یاد میں اپنے دلوں کو بساتے رہیں، درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، ضرور کرم ہوگا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹس کی طرف چلیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حسنین علی ابو ظبی عرب امارات سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور میری حاجی حبیب بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ابو ظبی تشریف لائیں تاکہ ہم ان سے ملاقات کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ ہمارے ملک آئیں تاکہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں۔ بھائی آپ باب المدینہ آ جائیں اپنے ابو کو لے کر، اس بہانے کچھ قافلے میں بھی سفر ہو جائے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ پورا سے محمد کر رہا ہوں۔ آزمائش سلسلہ الحمدللہ بہت پیارا لگتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کی ٹیم کو، دعوت اسلامی کو، اراکین شورا کو، نگران شورا کو، میرے پاپا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا، آپ کی دعاؤں کی ہم سب کو حاجت ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اگلے سیگمنٹس کی طرف مدنی منوں سے اور باقی سب اسلام بھائی سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے سیگمنٹس کی طرف جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ چائے وغیرہ جو پی رہے ہیں میں جب تک ایک سوال ان سے کر لیتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری مجلس کچھ ایڈجسٹمنٹ بھی کر لے گی۔ جناب شعر سننا چاہیے، آپ سے شعر نہیں سنا نا آج؟ ارے ہاں آج تو شعر نہیں سنا ہے۔ چلیں جی آپ کا مائک آن جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مطلب آپ کے دست مبارک سے چیک بھی اچھا مل جائے، کچھ کہ کہنا بھی یہی تھا کہ بالکل آخر میں ایک ہی چیک تقسیم ہو رہا ہے، اور چیک بھی دینے ہیں۔ اچھا اگر مطلب چلیں جناب، تو کوئی پھر اچھا سا شعر سنائیں گے نا، تو پھر کوئی ترکیب بناتے ہیں۔ ایک شعر سنانا ہے آپ نے، اور شعر ہوگا امام اہل سنت کا، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہوگا، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے لفظ دولہا استعمال کیا ہے، لفظ دولہا استعمال کیا ہے۔ جو سنائیں گے انہیں انشاءاللہ ہم مدری چیک پیش کریں گے۔ چلیں یہ بھائی کو میرا خیال موقع دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ چلیں آپ نے یہ شعر تو کہیں سنا ہوگا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، اور غلطی ہو گئی ہے آپ سے۔ مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی چلیں ہمارے جی اچھا بزرگ سنائیں گے، کیا بات ہے جی۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ اچھا ایک اور تحفہ دیں، کوئی کتاب دیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی لفظ دولہا استعمال کیا ہے، اب کون بتائے گا؟ چلے جناب انشاءاللہ ان کو انوار الحدیث کتاب جو ہے وہ تحفتاً پیش کی جائے گی۔ چلیں ان کو دے دیں جی۔ کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا، سر پہ سہرا نور کا، بن میں سوار نور کا، پورا کریں آخری، سر پہ صحرا نور کا، بن میں شہانہ نور کا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے شعر، ٹھیک ہے قریب قریب ٹھیک ہے، تحفہ دے دیں۔ ایک اور جگہ بھی لفظ دولہا استعمال کیا ہے، اب کون بتائے گا؟ ابھی تک عبدالحبیب بھائی جو شعر چاہ رہے ہیں وہ ملا نہیں ہے۔ چلے جناب اب عاطف بھائی کو موقع دے، چلیں چلیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں۔ جواب درست ہے۔ کون سی کتاب تحفے میں دیں گے ان کو؟ انشاءاللہ ان کو صراط الجنان کی 5ویں جلد تحفے میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ ایک اور جگہ بھی لفظ دولہا استعمال کیا ہے۔ سبحان اللہ، چلیں جناب اس میں 13 سے 15 پارے تک جو ہے وہ ترجمہ سبحان تفسیر اللہ موجود۔ سبحان اللہ۔ اب کون سنائیں گے؟ مدنی منا سنائیں گے؟ کون ہے منا؟ چلے بھائی یہ مدنی منع سنائیں گے۔ ایک اور جگہ، اور سب سے آسان اب تک جتنے شعر ہیں نا، سب سے آسان والا شعر ہے جو میں سوچ کے بیٹھا تھا، آپ نے تو اور بڑے اچھے اچھے سنا دیے جی۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، غلاف مسکی جو اڑاتا غزال ناپ وصال۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ سبحان اللہ، مگر شاید ابھی تک وہ شعر اب بھی باقی ہے، اب بھی باقی چلے جناب ان کو بھی مدنی منع کو انشاءاللہ صراط الجنان کا چوتھا حصہ جو ہے تحفتاً ہم پیش کریں گے، جس کا ہدیہ جو ہے وہ 285 روپے۔ اس میں یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو ہے نا باوضو، ہاں اگر یہاں رکھ دیجئے گا پھر بعد میں لے لیں۔ ایک اور شعر ہے جناب، دولہا۔ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھو کتنی جگہ استعمال کیا اس لفظ کو، کتنے خوبصورت انداز میں۔ چلے یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں جناب، ہمارا منچ تیار ہو گیا، وہ شعر نہیں ملا ابھی تک۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ سب سے اولا
سب سے بالا وہ اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ان کو صراط الجنان کی دوسری جلد انشاءاللہ تحفے میں پیش کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں ایک لفظ پر میرے اعلیٰ حضرت نے اتنے شعر لکھے کہ ہو سکتا ہے اور بھی اشعار ہوں، لیکن تحفے بڑھتے چلے گئے۔ چلیں جناب شروع کرتے ہیں ہم اگلا راؤنڈ، اور اب 2 راؤنڈ باقی ہیں۔ موقع ہے مدنی چینل والوں کے لیے کہ اپنے مقابلے میں واپس آئیں۔ اب چلیں گے ہم انشاءاللہ، پہلے اسکور بورڈ میں دوبارہ دکھا دیجئے تھوڑا مقابلے میں، پھر واپس آ جائیں اور پھر ہم اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے۔ جی 39 نمبر ہیں، 39 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے، 32 نمبر ہیں مجلس مدنی چینل کے۔ شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ 3 اشارے ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون اپنے نمبرز کو اچھے انداز سے پورا کرتا ہے۔ مدنی منی پرچی لے کر آ گئی ہیں، کون آپ کے پاس سے انشاءاللہ آئیں گے؟ آپ اشارے کریں گے، پرچی ان کو اٹھانے دیں۔ جی آگے آ جائے بیٹا، آگے آ جائے، شاباش۔ چلیں آپ اپنی جگہ پر چلی جائیں، شاباش۔ پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئیے، آپ کو اشارہ بتا دیں، یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہاں آئیے، کیمرے کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے تاکہ آپ کی یو کے کی ٹیم بھی دیکھ لے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ السلام۔ اللہ، یہ کیسا اشارہ تھا بھائی؟ میں سمجھا استلام۔ استلام کہتے ہیں کس کو؟ پہلے بتائیں بھائی۔ طواف کرنے سے پہلے حجر اسود کی طرف جو چوم نہیں سکتے، جو سلام کرتے ہیں، استلام کہلاتا ہے۔ اچھا، لیکن حجر اسود کے استلام کا یہ اشارہ کون سا تھا؟ یہ کوئی اشاروں کی زبان والا اشارہ تھا؟ خصوصی اشارے، خصوصی اشارے جناب، جواب بالکل درست ہے۔ ہاں کوشش کریں کہ جو نا الفابیٹ لکھ کر نہیں بلکہ اپنے اشاروں کے ذریعے سمجھائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھ سکیں۔ جی آئیے جناب۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں آئیے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سانپ نما جن، خواب میں سانپ کو دیکھ، زخمی سانپ، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ یو کے والوں کیا آپ پہنچے ہیں کہ ان کے اشاروں سے؟ اگر آپ صحیح جواب دے دیں گے تو ان کا جواب صحیح مون جائے گا۔ چڑیا اور اندھا سانپ۔ اللہ 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 اللہ، جناب یہاں کوئی پہنچا ان کے اشارے پر؟ ایک اسلامی بھائی کو موقع دیں گے بس، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کافی ہو گیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اڑنے والا سانپ؟ نہیں جناب، اڑنے والا سانپ بھی ٹھیک نہیں، چمکیلا سانپ۔ سوال واقعی مشکل تھا لیکن غلطی ہو گئی ہے۔ اب چونکہ ڈبے میں کس کس کے سوال موجود ہیں، کیسے موجود ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ آئیے آپ آگے آئے، اسلام بھائی یہاں آ جائیں اور بیٹا آپ یہاں پرچی دے دیں۔ شاباش، چلیں تھوڑا سا پہلے یہاں آئیں گے آپ۔ یہ آپ کا سوال ہے، تھوڑا یہاں پر آئیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ رونے والا پتھر۔ رونے والا پتھر، جواب یہ بھی درست ہے۔ بریلینٹ جناب، زبردست تیاری ہے۔ آئیے ان کو پرچی دیجیے۔ اللہ،
مشکل سوال آ رہے ہیں مدنی چینل والوں کے پاس. جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. کیوں ڈرا رہے ہو بھائی؟ شیر کے بچے، فرما بردار شیر، شیر کے ساتھ لے کر چلنا، شیر کو ساتھ لے کر چلنا، شیر کے ساتھ چلنا، شیر کو پیچھے پیچھے لے کے چلنا. شیر کو چلانا، شیر واقعی بڑا مشکل ہے. وقت شیر ختم کو ہو فرما گیا. برداری پر چلانا. جناب اب یہ ان کے نصیب، ان کو واقعی دونوں اشارے بڑے مشکل آئے. بیرون ملک والے ذرا بتائیں بھائی اگر کچھ سمجھ سکے. پالتو شیر. پالتو شیر. یہ سوال یہ تھا کہ شیر نے راستہ بتایا. واقعی مشکل تھا. پرچی جو اٹھائی جو نصیب آئی ہے بھائی، کچھ آسان ہوتے ہیں اس میں، کچھ مشکل ہوتے ہیں. ان کو دیجیے. چلیں تھوڑا سا پہلے ٹھیک ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یہ الفابیٹس کے طرف بنا ہے، بتا رہے نمبر نہیں ملے گا آپ کو، اپنے ایکشن کے ذریعے سمجھانا ہوگا. سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں. جی بیرون ملک والے کچھ سمجھیں؟ آ جائیں. مشکل ہے، بیرون ملک والے بھی نہیں سمجھے ہوں گے. حفاظتی امور یہ اشارہ تھا اور یہ نہیں پہنچ پائے ہیں. جناب آئیے، آخری اشارہ ہے. چلیں بیٹھ جائیں، یہاں آ جائیں. جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. زمین بول اٹھی، زمین کی بول. میرا خیال ہے یہ زمین بول اٹھی اور زمین بات چیت کرے گی. یہ شاید ہمارا پرچی میں یہ تھا. کیا یہ مانا جائے گا؟ جی یہ مانا جائے گا. جواب ان کا درست ہے. اللہ اللہ اللہ. بہرحال فرق اور بڑھ چکا ہے اور اب بہت مشکل ہے کہ یہ آخری راؤنڈ میں اس فرق کو پورا کریں، لیکن ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے. ہم پہلے اسکرین پر جائیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور پھر سفر ہے مگر اکیلے شروع کریں گے. جناب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب آپ کے مائک 43 نمبر ہے مجلس آئی ٹی کے، 34 نمبر ہیں مجلس مدنی چینل کے. شروع کریں گے آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایک اسلامی میں وہاں آ جائیں گے اور آپ وہاں، آپ میں سے کون وہاں آئیں گے؟ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. جیت ہار نہیں بلکہ کسی طرح ناظرین تک علم دین پہنچایا جائے. پہلا سوال ہوگا آئی ٹی والوں سے. 12 نمبر آپ دیکھیں گے، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 12 نمبر. بہت خوبصورت سوال. اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے ساتھ کن کن صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ ویسے تو وہاں شہدائے احد ہیں بہت سارے، مگر خاص آپ کے مزار کے ساتھ کن کے مزارات ہیں؟ لا ادری. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب غلطی ہو گئی ہے، جواب نہیں دے پائے ہیں، 2 نمبر نہیں لے سکے. باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی. جناب نمبرز دکھائیے. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بڑا معلوماتی سوال ہے. اسلام سے پہلے جمعہ کے دن کو کیا کہا جاتا تھا؟
اسلام سے پہلے جمعہ کے دن کو کیا کہا جاتا تھا؟ شاید ناظرین کو بھی نہیں پتا ہوگا، حالانکہ یہ امیر اہل سنت کے ایک رسالے میں تفصیل موجود ہے. جب جواب دوں گا تو انشاءاللہ وہ رسالے کا نام بھی بتاؤں گا. لا ادری کہا، لیکن لا ادری نہیں بلکہ جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا، اور جمعہ کے فضائل پر مشتمل بڑا خوبصورت رسالہ ہے، اس کو حاصل کیجئے. فیضان جمعہ غالباً اس کا نام ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کو یہ معلومات بھی حاصل ہو جائے گی. جی ہمارے آئی ٹی والوں کی باری ہے، نمبر پسند کیجئے. نمبر ایک آسان سوال آ گیا جناب. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال، بالکل درست کہا، جواب درست ہے. باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی. نمبر دیکھیے جناب. جی 9 نمبر. جی کعبہ مشرفہ کے 4 کونوں کے نام بتائیں. اللہ کریم آپ کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آمین. جی رکن شامی، ٹھیک ہے. رکن یمنی، ٹھیک ہے. مائک ذرا آن کیجئے اور مائک کے قریب جا کر بولیے. جی دوبارہ. جی رکن شامی، جی رکن یمنی، رکن عراقی. ایک رہ گیا جو سب سے مشہور ہے، اور وہ ہے رکن اسود، جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے. 1 نمبر آپ کو ہم دے پائیں گے. جناب باری ہے ہمارے اب آئی ٹی والوں کی. جی آپ نمبر بتائیں گے. جناب نمبر 8. 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو. بتائیں وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ نزلہ. ٹھیک ہے. بقیہ 2 بتائیں. بخار. اچھا. اشوب چشم. 2 صحیح بتا دی آپ نے، تیسری نہیں پتا. خجلی، زکام، کھجلی اور آشوب چشم. آپ کو بھی 1 نمبر دیا جائے گا. باری ہے ہمارے چینل والوں کی. جی جناب نمبر پسند کیجئے. 7. 7 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ کتنی بری عادت ہے یہ. دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شماتت. شماتت کہلاتا ہے. جواب درست ہے. جناب باری پھر ہمارے آئی ٹی والوں کی. آخری راؤنڈ ہے، سب سے 1 سوال کرنا باقی ہے. نمبر بتائیے. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ آسان سوال پھر آ گیا جناب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ جو شخص اس مسجد پہ نماز پڑھے تو یہ 1 عمرے کے برابر ہے، کس مسجد کے بارے میں فرمایا؟ کون سی مسجد ہے جس میں نماز پڑھیں تو عمرہ کے برابر ہے؟ مسجد عائشہ. آپ نے کہا مسجد عائشہ، یہ مسجد قباء ہے. غلطی ہو گئی ہے. اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی مدینہ دکھائے. مدینہ دیکھ لو گے پھر نہیں بھولو گے. ہاں کیونکہ وہاں تو پھر بار بار حاضری ہوتی ہے، اور وہاں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی بھی ہے. مدنی چینل والوں کی باری ہے. نمبر بتائیے. 11 نمبر. 11 نمبر. ویری ایزی کوسچن. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. شہر بانو. امام حسین کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ، بعض اوقات تھوڑا سوچ کے جواب دینا چاہیے. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. جناب باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر 2. نمبر 2. 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟
हामान के साथ। आपने कहा हामान के साथ, कारून के साथ उसका हशर होगा, गलती हो गई है। बारी है चैनल वालों की, जनाब नंबर पसंद कीजिए। 3 नंबर के पीछे सवाल क्या है? अल्लाह बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जमीन को पहले पैदा फरमाया या आसमान को? आसमान को। आपने कहा आसमान को और बिल्कुल दुरुस्त कहा, जवाब दुरुस्त है। आखिरी 2 सवाल रह गए हैं, बारी है हमारे आईटी वालों की जी। छह नंबर। 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? खुलफाए राशिदीन में उन खुलफा के नाम बताएं जिन्होंने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक के बराबर उम्र पाई। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या वो एक ही हैं ऐसे? और उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या 2 ही हैं ऐसे? खुलफा राशिदीन में से 2 हैं। हजरत उमर फारूक, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। 3 में से एक आपने जवाब दुरुस्त दिया, इसलिए हम आपको 1 नंबर भी नहीं दे पाएंगे। आखिरी सवाल है और वो नंबर पूछने की जरूरत नहीं है, वो सवाल बता दीजिए जनाब। इमाम बुखारी अलैहि रहमा का नाम बताएं। मोहम्मद बिन इस्माइल। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जवाब दुरुस्त है। अल्लाह बड़ी देर की मेहरबान आते आते। जी 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 ठीक है, इंशाल्लाह। ये बता रहे हैं कि आपने जो इशारा किया था, हमें कॉल भी आई हैं, वो साइन लैंग्वेज के ज़रिए था जो पहला इशारा किया था, तो ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अगर वो 2 नंबर भी आपके वैसे माइनस कर लिए जाएं, मुकाबला फिर भी आप जीत गए आईटी वाले, लेकिन आइंदा के सिलसिलों में इस बात का एहतियात कीजिएगा। आइए करीब आ जाएं इस्लामी भाई, और आकर इंशाल्लाह हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे कुछ अनाउंसमेंट्स हुआ करते हैं, वो अनाउंसमेंट भी कर लेते हैं जनाब। आइए अब इंशाअल्लाह मदीने शरीफ का तोहफ़ा हमारे हाजरीन में से इंशाअल्लाह जनाब, मदीने शरीफ का तोहफ़ा बेटा वो उठा के लाइएगा, मदनी जानमाज इंशाअल्लाह। आइए, बहुत सारे इस्लामी भाई हैं, उन सब के हाथों में टोकन हैं। अब देखना यह है कि ये किसका नंबर निकलता है। जी अरे वाह, जो जल्दी आया है लगता है उसमें से किसी का निकलेगा। 1 से लेके 50 वाले कितने हैं? अच्छा 1 से 50 वाले। 1 से 10 वाले कितने? अल्लाह बैठे हुए भी हैं। 6 नंबर माशाअल्लाह मदीने शरीफ की जानमाज लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारे सिलसिले में भी हैं और आज लगता है सिलसिला देखने आए थे। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा ये भाई हैं, किसके भाई हैं? आपके भाई भी हैं? अच्छा जी लीजिए जनाब। चले माशाअल्लाह, एक और तोहफा हम इंशाअल्लाह देंगे और मदनी चेक देंगे इंशाअल्लाह। चलें लाइए। जनाब 30 से लेके 50 नंबर वाले हाथ उठाएं। 30 से 50 नंबर। 46 नंबर, 46 नंबर किसके पास है? अरे वाह सुभान अल्लाह, मदनी चैनल के गालिबन। अच्छा खादिम इस्लामी भाई। अरे वाह, चलें जनाब, एक मदनी चैनल के खादिम इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, आइए ले जाएं। क्या बात है इंशाअल्लाह। अब ये मदनी काफिले में सफ़र की भी कोई नीयत हो जाए इंशाअल्लाह। ये 1200 का मदनी चेक आपको पेश, सीधे हाथ से लें, शाबाश। 46 नंबर भी दे दें। चलें जनाब, ये लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर इज्तिमा के इख्तिताम की दुआ पढ़ेंगे और दुआ से पहले आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। 1 नंबर का फ़र्क रहा, 44 नंबर हासिल किए मजलिस आईटी ने और 43 नंबर रहे मजलिस मदनी चैनल के। और ये मुकाबला सिर्फ 1 नंबर के फ़र्क से इख्तिताम पजीर हुआ। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मदनी चैनल वालों को फिर मौका मिलेगा। आइए मिलकर इख्तितामी दुआ करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आखिर में यूके के इस्लामी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करेंगे, आप भी हमारे साथ शामिल रहे और अपनी कोशिशें हमारे साथ शामिल की। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। आज़माइश यहाँ ज़हरी